علی ایک شہر کی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا اور انیلا بھی وہیں رہتی تھی۔ انیلا اسی کمپنی میں مینیجر تھی۔ علی کو انیلا سے محبت ہو گئی اور انیلا بھی علی سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن علی نے انیلا کو بتایا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ انیلا بھی علی سے محبت کرنے لگی تھی تو انیلا بھی جھٹ سے مان گئی اور انیلا نے بولا میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں شہر میں رہتی ہوں تو میں گاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ تو علی نے انیلا کو بتایا کہ میری ماں ہے، میری ایک واحد ماں ہی ہے جو گاؤں میں رہتی ہے، تو کیا میں اس کا سہارا نہ بنوں؟ تو انیلا کافی دیر بحث کرنے کے بعد اس بات کو مان گئی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گاؤں چلوں گی اور ہم گاؤں رہیں گے۔ تو بس کیا ہوا کہ ایک دن یہ تیاری کر کے چلے گئے اپنی ماں کے گھر، اور جیسے ہی پہنچے تو علی کی ماں خوشی سے اسے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی بیٹا تم کب آئے تھے؟ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم آ رہے ہو، مجھے بہت اچھا لگا ہے تم آ گئے۔ اچھا بتاؤ نا بیٹا یہ کس کو ساتھ لے آئے ہو، یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی تو نہیں جس سے تم نے شادی کر لی ہے؟ میری بہو تو بہت پیاری ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلو تم تھک گئے ہوں گے، تم دونوں ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی ماں ان کے لیے کھانا لگوانے چلی گئی۔ ارے بیٹا کہاں چلے گئے ہو؟ چلو نا کھانا کھا لو، میں تمہارے لیے دیکھو گرم گرم انڈے لے آئی ہوں، چلو۔ ارے ماں آپ نے یہ محنت کیوں کی، ہم خود بنا لیتے، آپ ریسٹ کریں نا۔ نہیں نہیں، میری بہو میرے گھر پہلے دن آئی ہے تو میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ شکریہ ساسو ماں، شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ سب کیا، اس کے لیے شکریہ۔ آجو بیٹا بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو سب، اس کے بعد ریسٹ کرو، پھر کل مل کے سب باتیں کریں گے۔ میں کہیں تھوڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری بہو ابھی سوئی ہوئی ہے تو اتنے میں آ جاؤں گا، یہ کہہ کے علی گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کی ماں یہ سوچتی ہے کہ چلو میں کچھ بنا دیتی ہوں اپنی بہو کے لیے۔ وہ کچھ بنا کے جیسے ہی اپنی بہو کے روم میں جاتی ہے تو بہو بہت ہی غصے میں اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا میں سوئی ہوئی تھی؟ بڑھیا کیا سٹھیا گئی ہو، اس ٹائم کھانا لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کی ماں ایک دم پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے اور ان سے کہنے لگ جاتی ہے ارے بیٹا آپ سو جاؤ، مجھے لگا تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں اس لیے تمہارے لیے کھانا لے آئی تھی۔ ارے جاؤ بڑھیا جاؤ، کیا تنگ کرتی ہو؟ اور اس کے بعد کھانے کی میز پہ ارے بیٹا کھاؤ نا، دیکھو میں نے تمہارے لیے سب بنوایا ہے۔ ماں میں یہ نہیں کھاتی، آپ کو نہیں پتہ میں سلم اور سمارٹ ہوں، میں یہ کھاؤں گی تو میری صحت خراب ہو جائے گی، میں موٹی ہو جاؤں گی۔ ارے بیگم کھاؤ نا، کچھ نہیں ہوتا، تمہاری فٹنس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں بالکل نہیں، میں یہ کھانے نہیں کھاتی ہوتی، اور میں کھاؤں گی تو صرف ایگ کھاؤں گی، مجھے بوائل ایگ چاہیے، میں نے صرف وہی کھانا ہے، مجھے یہ گندی سبزیاں اور یہ سب نہیں کھانا مسالے والا۔ اوکے میری جان کوئی بات نہیں، ہم آپ کو وہی بنوا دیتے ہیں۔ ارے ہاں بیٹا ہاں، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی بنوا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کر لیجئے گا ناشتہ، میں تھوڑی دیر کام میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے چلو نا بیٹا تم اندر چلو، بہو بیٹا کوئی بات نہیں، جو تم کھاؤ گی میں وہی بنوا دوں گی، مجھے نہیں پتہ تھا تم کیا کیا کھاتی ہو، تم مجھے اپنا ڈائٹ پلان بتا دو، میں تمہارا کھانا تمہارے مطابق بنایا کرواؤں گی۔ اے بڑھیا تمہارے کھانے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، میں اپنا کھانا خود بنوا سکتی ہوں۔ ارے بہو یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ارے بڑھیا میں تو تم سے اس لہجے میں بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اچھی بننے کی کوشش کرتی ہو، میں اپنے کھانے خود بنوا لوں گی، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ارے میرا بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ برا نہ مانو، تم ملازمہ ہو، تمہیں ملازمہ بن کے رہنا چاہیے، تم میرا کھانا میری مرضی کے مطابق بنانا۔ ہاں بیٹا اس کے کھانے سارے اس کی مرضی سے بنا دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ ارے بڑھیا چپ کرو، تم سے تو منہ لگانے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا، تم تو مجھے پاگل کر رہی ہو، میں تمہیں مار نہ ڈالوں۔ دن سے رینا کی شکل بدل جاتی ہے اور اس کی شکل فرول جیسی ہو جاتی ہے، اس کی ساس دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسے سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ الینا میں کوئی جن ہے، یہ وہ خود نہیں بولتی تو وہ من ہی من میں پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میرے بیٹے کی زندگی کے ساتھ۔ الینا ایک بہت اچھی لڑکی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شکل بدل چکی تھی، اس کی شکل بہت ڈراؤنی ہو چکی تھی اور اب وہ بار بار بڑھیا کو ڈرانے لگی تھی۔
بوڑھی ماں اب پریشان ہو گئی تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا آئے اور اسے بتائے کہ الینا کے اندر جن آ چکے تھے اور الینا کو وہ جینے نہیں دیتے تھے۔ اور الینا اب بات بات پر بوڑھی ساس کے ذمہ لگنے لگ جاتی تھی اور اسے بات بات پہ ڈانٹنے لگ جاتی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی ٹائم میں، جیسے ہی وہ اس پہ بھڑک رہی تھی، اونچا اونچا بول رہی تھی اور اسے کھانے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اس کا ہسبینڈ آ جاتا ہے اور اسے وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا ماں، تم اتنی سہمی سہمی سی کیوں ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس کی ماں اسے نہیں بتاتی لیکن ایک پلان کر لیتی ہے اور بس پھر کیا، اس کی بہو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنے لگ جاتی ہے اور ساتھ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اپنی ساری ہمسائیوں کو بلا کے انہیں دعوت دیتی ہوں، اور دعوت دیتے ہی اس نے ایک پیر صاحب کو بھی بلا لیا اور اس نے یہ سارا انتظام کرنے کے بعد اپنی بہو بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتی ہوں اپنی ساری ہمسائیوں کے ساتھ، جن لوگوں نے میری بہو نہیں دیکھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے بیٹے کو منا کے قائل کر کے اپنی ہمسائیوں کے پاس لے جاتی ہے اپنی بہو اور بیٹے کو۔ تو وہاں پہ جا کے اپنی بہو کو کہتی ہے کہ ملو، اس کی ساری بندیاں ہمسائیاں تعریف کرنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کی بہو بہت پیاری ہے، بہت سندر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پیر صاحب آ جاتے ہیں تو ان کا بیٹا علی پیر کو لے کے آتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ پیر صاحب کس لیے آئے ہیں؟ تو وہ اسے کہتی ہے کوئی نہیں، انہیں بٹھاؤ اور ابھی ہم انہیں بلا لیں گے۔ اور اتنے میں سارے ہمسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ علی اور الینا بھی ایک ساتھ تیار ہو کے دونوں اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ہی خوشی سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ الینا اور علی جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، انہیں سب دیکھ کے پہلے تو بہت واہ واہ کرتے ہیں کہ یہ کمال کی جوڑی ہے، اللہ نے جوڑی بہت خوبصورت بنائی ہے۔ لیکن ان کی ماں کے اندر ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بہو کے ساتھ کیا ہو، اور وہ اسی چکر میں انہیں کہتی ہے کہ چلو تم لوگ بیٹھو، اور پیر صاحب کو بلاتی ہے۔ جب بھی پیر آتا ہے تو وہ پیر کو کہتی ہے کہ میری بہو کے اوپر نظر کا دم کر دیں تاکہ اسے کسی چیز کی نظر نہ لگے۔ وہ جیسے ہی دم کرنے لگتے ہیں تو بہو کی شکل بگڑنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ماں کو اپنا بیٹا بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہے، اسے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو، کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہے۔